سلام اور آداب۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ دنوں لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کو دیکھ کر ہر حساس دل انسان اور معاشرے میں جو عدم برداشت اور انتہا پسندی کے پھیلاؤ سے پریشان ہر شخص جو ہے وہ اس کے لیے مزید پریشانی کا وہ باعث بنا، اور بجائے اس کے کہ رواداری اور برداشت کا رویہ فروغ پائے، ہمارے ہاں عدم برداشت اور عدم رواداری کا رویہ جو ہے وہ مزید پروان چڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو وہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ کسی جگہ اچھرا میں موجود تھی اور اس کے لباس پہ ایک عربی کا ایک لفظ لکھا ہوا تھا۔ تو وہاں پر جو ہجوم جمع ہوا اور اس ہجوم نے اس نہتی عورت کو جس طرح خوفزدہ کیا اور اس کو جس طرح سے پریشان کیا اور اس کو توہین مذہب کا لیبل لگا کر یا اس کا نام دے کر جو کچھ کیا گیا وہ بہت تکلیف دہ بات تھی۔ اور اب ہمارے ہاں آپ دیکھیں اس عدم برداشت کے فروغ میں مذہب کا ناقص فہم بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہماری ریاست ہے اس کی ناقص پالیسیاں وہ بھی شامل ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو مذہب کے داعی بنے ہوئے لوگ ہیں یہ ان کا نقص بھی ہے، یعنی اس میں ہم سب معاشرہ بحیثیت معاشرہ ذمہ دار ہے۔ بجائے اس کے کہ لوگوں کو صحیح طور پر یہ مسئلہ اور یہ چیزیں بتائی جائے، ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر وغیرہ کے نام سے، توہین مذہب کے نام سے ہم لوگوں کے جذبات کو سے کھیلنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، اور جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہر گروہ، ہر مسلک اور ہر سیاسی پارٹی جو ہے اکثر وہ اس طرح کی چیزوں کو اپنے لیے سیاسی اور سطحی اور وقتی مفاد کے لیے ان چیزوں کو استعمال بھی کرتی رہی ہے۔ یہ قادری کے ممتاز قادری کے قتل کا مسئلہ ہو، آپ دیکھیں اس کے بعد کس طرح سے اس وقت سیاسی طور پر اس کارڈ کو کھیلا گیا اور کس طرح سے ہمارے معاشرے میں اس کی پھانسی کے بعد کیا کچھ ہوا، یہ سب ہم یعنی آسیہ مسیح کا کیس دیکھ لیں، پھر ابھی احمدیوں پہ جو سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا اس میں کیا ایسی بات تھی، لیکن جس طرح اس کو ہمارے ہاں ایک کارڈ کے طور پر کھیلا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جہاں پر ہم مزید تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، مزید پستی کی طرف جا رہے ہیں، مزید شدت پسندی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب جن لوگوں نے یہ کام کیا انہوں نے اس کو قرآن کے نام پہ، رسول کے نام پہ، مذہب کے نام پہ کیا، یعنی انہوں نے تاثر یہ دیا کہ توہین مذہب ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے ہم جو ہے اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کے ہم میدان میں اترے ہیں۔ اسی پر افتخار عارف نے جو بات کی تھی کتنی یعنی سچی بات تھی، وہ شعر جو ہے، رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے امت سید لولاک سے خوف آتا ہے، یعنی آپ نے یہ حرکت ایک نہتی عورت پہ، اگر اس نے قرآن کی آیات پر مشتمل بھی کوئی کپڑا پہنا ہوا تھا تب بھی آپ کو آپ کا مذہب، آپ کا دھرم یہ حق نہیں دیتا، یہ آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس طرح سے کام کریں۔ ٹھیک ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ یعنی ایک تو یہ کہ اس کی کوئی مذہبی سند نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو بھی جائے تو اس شخص کو ہراساں کیا جائے یا اس کو قتل کیا جائے یا اس کو کوئی سزا دی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے، کوئی اس کی کتاب میں، سیرت میں اس طرح سے آپ کو یہ چیزیں ملتی نہیں ہیں۔ ایک دوسرا، اگر کوئی شخص کو ایسا کام کرے بھی جس کی کوئی سزا مقرر ہے مذہب کے اندر، تب بھی انڈیویجول کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ خود سے کوئی قدم اٹھا کر اس کو سزا دینے لگ جائے۔ جب بھی آپ عدالتیں سڑکوں پہ لگائیں گے تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلے گا۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے اس کی اجازت دے دی، وہ سری لنکن شہری کا جو واقعہ ہوا، اس سے پہلے وہ جو سیالکوٹ میں 2 بچے بیچاروں پہ چوری کا الزام لگا کے جس وحشیانہ اور طریقے سے ان کا خاتمہ کیا گیا، اور باقی سی ساری چیزیں، تو اس کے اندر اگر آپ دھرم کو، دین کو، مذہب کو، اپنے اسلام کو آپ مانتے ہیں، اس میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ کسی انسانی مہذب قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی جرم ہوتا ہوا دیکھیں تو آپ خود اس جرم کو ختم کرنے کے لیے عدالت بن کر، جلاد بن کر آپ فیصلہ کریں۔ معاشرے میں انارکی پھیلے گی، فساد پھیلے گا، معاشرہ مزید خراب ہوگا۔ لیکن یہ چیزیں کون سمجھائے؟ آپ کے محراب اور ممبر سے یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی۔ ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کو مزید مسلک کے نام پر، مذہب کے نام پر، اس قسم کی چیزوں کے نام پر، مذہب کی توہین کے نام پر آپ کے جذبات برانگیختہ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ
ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں یا ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ چیز مزید بدتری کی طرف جو جا رہی ہے. یعنی مذہب کے اندر آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. آپ جیسے مثال اس میں کتاب میں ہے کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ٹھیک ہے، چور کی سے متعلق ایک سزا کا ذکر ہے. تو کیا اگر آپ کسی چور کو دیکھیں گے تو آپ کو اس کی اجازت ہے کہ آپ یہ سزا ان پہ نافذ کریں؟ نہیں ہے. اس کے لیے پورے ایک پروسیس سے جس سے گزر کے یہ ہو رہا ہے. تو ہمیں تو یہی چاہیے کہ ہمارے جو علماء کرام ہے، دانشوران اعظام ہے، مذہب کے مبلغین ہے، وہ اپنے لوگوں کو یہ بتائے کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز دیکھیں بھی جس سے آپ کے جذبات برانگیختہ ہو جاتے ہیں، آپ کے جذبات قابو سے باہر ہو رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مذہب کی توہین ہو گئی ہے، تو آپ اس کے اندر جو اتھارٹی ہے اس کو اطلاع کریں. یعنی آپ کا فرض، آپ کی ذمہ داری اتنی ہی ہے، ٹھیک ہے. امر بالمعروف کے نام پہ آپ کو یہ اجازت مذہب نہیں دیتا. میں تو ملک کا قانون، سیکولر اخلاقیات ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ جس مذہب کے نام پہ کر رہے اس مذہب میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے. خیر، تو یہ چیز اچھا. پھر جس شخص کے نام پہ یہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس شخص کے بارے میں یعنی آپ ایک تو وہ ہجوم تھا جس نے یہ حرکت کی، اس میں چلو ہم یہ کہیں گے عام لوگ تھے، جاہل لوگ تھے، بے پڑھے لکھے لوگ تھے، ایک عوام کے لوگ تھے جنہوں نے جذبات میں آ کے یہ کیا. وہ ایک بندے کا انٹرویو بھی کسی یوٹیوبر نے دکھایا ہوا ہے کہ جس کے اندر وہ بندہ جس میں جو مرکزی کردار ادا کر رہا تھا کس یعنی وحشت کے انداز میں، اور اس کو یہ تھا کہ بس مجھے یہ لگا قرآن. بھائی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لفظ کیا لکھا، تمہیں پڑھنا نہیں آتا، صرف شک کی بنیاد پہ آپ نے یہ تو شکر ہے وہاں پر ایک کوئی غلط وہ نہیں ہوا، پولیس تک اطلاع پہنچی، اس خاتون نے بہادری کو مظاہرہ کر کے اس پولیس والی نے اس کو بچایا، ورنہ تو اس کا خاتمہ ہو جانا تھا وہاں پر. ٹھیک، خیر. تو آپ ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ہجوم نے، اس کے بعد جب تھانے میں لے جا کے جو کریہ منظر ہمیں دیکھنے نصیب ہوا، اس میں مذہب کے جو بیوپاری وہاں کھڑے تھے 3-4، ان لوگوں نے جس طرح سے اس خاتون کو معافی مانگنے پہ مجبور کیا، حالانکہ اس کو یہ معافی منگوانی چاہیے تھی اس ہجوم سے. ان کو پکڑ کے لایا جاتا کہ بھئی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مذہب کے نام پہ کھلواڑ کیے، ان سے معافی منگواؤ. یہ معافی طلب کرے قوم سے، معاشرے سے، لوگوں سے، اس عورت سے کہ ہم نے غلط فہمی میں یا غلطی میں ہم نے یہ کام کیا. نہیں، لیکن اس نہتی عورت سے آپ نے معافی کا وہ کر دیا. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ معافی کا مطالبہ نہیں کیا تو اس نے خود ہی کر دیا، خود بھی کیا تب بھی. اور جس انداز سے وہ مولوی سارے کھڑے تھے وہاں پر، اور جس انداز سے اس خاتون کو نہتی کو وہاں پر بٹھایا گیا تھا. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو جس نبی کے ماننے کے دعوے دار اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. ٹھیک ہے کہ تم ان کے لیے بڑے نرم خو واقع ہوئے ہو. پیغمبر کو یہ کہا جا رہا ہے، اے پیغمبر اگر تم درست خو اور سخت دل ہوتے، گفتگو کا انداز آپ کا سخت ہوتا، آپ کا دل سخت ہوتا، تو لنفضوا من حولک، تو یہ سب کے سب آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے. یعنی جو آپ کے نام پہ کلمہ پڑھ کے آپ کے پروانے جمع ہے، اگر یہ دو خرابیاں آپ کے اندر ہوتی کہ فظًا غلیظ القلب. اب آپ ان کو دیکھیں، اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں کس طرح سے وہ فظًا غلیظ القلب کے لوگ کھڑے تھے وہاں پر. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے معاشرے کے اندر جو بے روح مذہبیت آ چکی ہے، اور جو لوگ مذہب اور دھرم کے نام پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ سب کو آپ دیکھیں گے تو یہ فظًا غلیظ القلب کے لوگ ہیں. یعنی آپ کو ایک کرسچن جو معاشرے میں ویسے بھی دبا ہوا پسا ہوا طبقہ ہے، اس کے ایک خاتون کے اوپر ایک الزام تھا، اگر وہ صحیح بھی تھا تب بھی آپ مذہبی لوگوں کا جو رویہ تھا وہ کیا تھا؟ فظًا غلیظ القلب. ٹھیک ہے، ترش رو، سخت مزاج، دل کے سخت لوگ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں اس میں وہ چاروں کے چاروں کو آپ ان کی تصویروں میں آپ کو چہرہ نظر آئے گا، کیا؟ فظًا غلیظ القلب. ٹھیک ہے، ترش رو ٹائپ کے، سخت مزاج. ٹھیک ہے، دل ان کا سخت. تو بہرحال جس نبی کے نام پہ آپ نے کیا ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ ایسے ہوتے تو آپ سوچئے وہ عورت، اگر اس کو یہ بتایا گیا کہ سارے دھرم کے یہ ٹھیکیدار ہے اور یہ آپ کو ایک مذہب کے نام پہ، تو کیا آپ اس عورت کے دل میں آپ کے مذہب کے لیے کوئی پھر ایک نرمی پیدا ہوگی؟ یا جن لوگوں نے یہ مناظر دیکھے، آپ دیکھیں جو لوگ مذہب کے مخالفین ہیں وہ کس طرح سے اس کو لے کے آپ کے مذہب پہ حملہ اور تو مطلب کچھ آپ کو خیال کرنا چاہیے. یہ آپ جس دھرم کے ماننے، جس مذہب کو ماننے کے دعوے دار ہے، اس مذہب کے لانے والے پیغمبر کے بارے میں. دوسرا جو آپ کو حکم تھا، اگر آپ نے مذہب کا آپ کو بہت زیادہ درد ہے نا اپنے دھرم کا، دین کا، اس کے پھیلاؤ کا، اس کی حرمت کو بچانے کا، لوگوں کو حق تک حق پہنچانے کا، تو اس کا کیا طریقہ بتایا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. 3 چیزیں بتائی. ٹھیک ہے کہ آپ بلاؤ رب کے راستے کی طرف وزڈم کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. کہاں ہے وزڈم؟ کہاں ہے دانائی؟ کہاں ہے دانش؟
اس پورے پروسیس میں، اور اس سے پہلے بھی جتنے اس قسم کے مذہب کے نام پہ آپ نے کیسز کیے، ان میں سے کسی جگہ آپ نے عوام کو، عام آدمی کو، مسلمانوں کو، جو نان مسلم ہے ان کو، جو دہریے ہے ان کو، جو بھی ہے، کہ آپ نے یہ پیغام دیا کہ آپ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی حکمت کے ساتھ بلاؤ، اچھے واعظ کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اب بالموعظۃ الحسنہ آپ اس کی گہرائی میں جائیں، یعنی اس میں کہیں پر بھی یہ رویہ جو آپ نے اپنایا وہ اس میں کہیں نہیں ملے گا۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، اللہ، یعنی آپ اپنے مخالفین کو بھی، جن کو آپ یہ الزامات لگاتے ہیں، ان سے اگر آپ کا مکالمہ ہو، گفتگو ہو، بحث ہو، تو وہ طریقہ اپناؤ جو سب سے احسن طریقہ ہے۔ تو یہ ایک تو پیغمبر کا بتایا کہ فظًا غلیظ القلب ہوتے آپ تو لوگ بکھر جاتے، دوسرا آپ کو تبلیغ کا، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا طریقہ بتایا گیا۔ کوئی آپ کے تمام جتنے ابھی تک کیسز سامنے آئے، خاص طور پر احمدیوں کے حوالے سے ہو یا اس عورت کے حوالے سے ہو، باقی اقلیتوں کے حوالے سے جو اس قسم کے، یہ جو گزشتہ دنوں 2-4 مہینے پہلے وہاں پر جو پورا مسیحی جو آبادی کے اندر جو کچھ کیا گیا، چرچ کو جو جلایا گیا، کیا ہے یہ سارا؟ ٹھیک ہے، آپ اپنے مذہب سے بالکل منحرف ہے، یعنی آپ اپنے مذہب کے لیے مزید بدنامی کا باعث ہیں آپ، ٹھیک ہے، بس یہ آپ تک بات کرنی تھی کہ دھرم آپ کا کیا کہہ رہا ہے، اس پہ آپ کا رویہ کیا ہے، اور آپ نے اپنے دھرم سے آپ کو درد ہے، مذہب سے آپ کو ہمدردی ہے، اس کے پھیلاؤ کا آپ کو شوق ہے، تو اس کا کیا طریقہ بتایا گیا۔ افتخار عارف کے شعر پہ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں دوبارہ۔ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے، اور واقعی خوف آتا ہے، یعنی خاص طور پر اس شخص سے، اس گروہ سے جس کا جتنا بڑا دعویٰ یہ ہے کہ ہم امت سید الاولاک کے لوگ ہیں، ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں، ان سے اب معاشرہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو رہا ہے، اور وہ وقت دور نہیں جو مغرب میں ہوا، انہی حرکتوں کی وجہ سے، انہی شدت پسندیوں کی وجہ سے، انہی فظًا غلیظ القلب کی رویوں کی وجہ سے وہاں پر پھر خاتمہ ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے ہاں بھی یہ کر رہے، تو بہرحال امید ہے یہ چند ٹوٹے پھوٹے جو کلمات ہم نے پیش کیے ہیں، سننے والے 2-4 جو اس رویے کے ہوں گے وہ اپنے رویوں میں اگر نظر ثانی کر لے تو یہ ہماری کامیابی ہے۔ تو بہت دکھی ہم ہیں، بہت تکلیف میں ہے، وہ احمدیوں والے فیصلے پہ بھی، اس پہ بھی گفتگو کرنے کا پورا پروگرام تھا، تو پتہ نہیں آپ اس پہ ہم کر سکیں گے یا نہیں، لیکن یہ ہمارے لیے اور مزید تکلیف کی بات تھی کہ اس طرح سے ایک پورا ہجوم نے جمع ہو گیا، اور ہجوم کے بعد جو اس دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے علماء ہیں، انہوں نے بھی تھانے میں جا کے جو کچھ ان کے ساتھ، شکر ہے کسی کی جان نہیں گئی، کسی پہ تشدد نہیں ہوا، لیکن یہ ہونا تھا۔ تو معاشرے کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے، شدت پسندی کو ختم کرنے کے لیے، وہ سیاسی شدت پسندی ہو، وہ مذہبی ہو، وہ مسلکی ہو، اس میں سے معاشرے کے ہر حساس شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آپ بول سکتے ہیں تو بول کے، لکھ سکتے ہیں تو لکھ کے، آپ استاد ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنی تدریس کے ذریعے، آپ صحافت میں ہیں تو اپنے اس چینل کو استعمال کر کے ہم میں سے ہر شخص کو یہ حساسیت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ بہت شکریہ، پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔